نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو ذکر کا کچھ بھی فائدہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والا، یعنی اللہ اور حدیث نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو زندگی میں اتارنے والا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنی زندگی کو پاک کرنے والا بنے. یہ ایسی بنیادی شرط ہے کہ جس کے بغیر ذکر تو کیا انسان کا ایمان ہی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو اپنا مقتدا امام نہیں بناتا، حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمانی نہیں، ذکر اللہ کا فائدہ کہاں سے میسر ہو جائے گا. اس لیے یہ بڑی بنیادی شرط ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کو قبولیت ملے اور ذکر کا فائدہ اس کی زندگی، اس کے دل، اس کی روح کی پاکیزگی کا سبب بن سکے. اس کے لیے بنیادی شرط ہے جس کے بغیر کچھ بھی فائدہ اس کو نہیں ہو سکتا. وہ بنیادی شرط ہے اللہ کی کتاب قرآن کو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو ماننا، سچا ماننا، ایک ایک حرف کو سچ ماننا قرآن کے، اور جس چیز کا حکم دیا اسے قبول کرنا، جس چیز سے منع کیا اس سے دور رہنا، اپنی زندگی کو پاک کرنا. یہ بنیادی شرط ہے ذکر اللہ کا فائدہ حاصل ہونے کے لیے. اور وہ مقصد جس کو کئی دن سے میں بتا رہا ہوں کہ ذکر اللہ کا مقصد ہے کہ غیر اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ سے تعلق کو جوڑنا. بغیر اس کے میسر نہیں ہو سکتا. پھر ہمارے اکابر رحمہم اللہ جو اللہ کے ولی تھے، ان کا مقام تصوف میں بھی بہت بلند تھا، قرآن و حدیث کے علم کے بھی ماہر تھے. ان لوگوں نے کچھ خاص چیزوں کو ذکر کیا ہے.
یعنی قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے کچھ خاص چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ ان کو کرنا ضروری ہے، بغیر ان کے اللہ کا ذکر کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا، ہے وہ بھی قرآن ہی، حدیث ہی ہے، لیکن خاص طریقے سے قرآن و حدیث سے چن کر کچھ چیزوں کو ذکر کیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہتے ہیں اللہ کے ذکر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط اکل حلال، حلال کھانا، حرام کھانا پیٹ میں نہ جا پائے، یہ شرط صرف ذکر اللہ کے لیے ہی نہیں ہے، ہر عبادت کے لیے ہے۔ اگر انسان کا کھانا حرام ہے تو نہ اس کی نماز مقبول ہے، نہ اس کا حج مقبول ہے، نہ اس کا روزہ مقبول ہے، اللہ کا ذکر کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ اکل حلال، آدمی کی روزی جو کماتا ہے کھاتا ہے حلال ہونی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کی بنیادی شرط ہے اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، توبہ کی قبولیت، یہاں تک کہ دعا کی قبولیت۔ اگر پیٹ میں جا رہا ہے حرام، دعا بھی مقبول نہیں، ذکر اللہ کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ نماز کہاں سے مقبول ہو جائے گی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے جسم پر جو کپڑا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ 10 پیسے کا ہے، 9 پیسے حلال ہیں اور 1 پیسہ حرام تھا، فرماتے ہیں جب تک یہ کپڑا جسم پر رہے گا نماز نہیں مقبول ہوگی۔ اس لیے اکل حلال صرف ذکر اللہ ہی کے لیے نہیں، ہر عبادت کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام کا شبہہ بھی ہے تو اپنے زندگی کو، اپنے پیٹ کو، اپنے کپڑوں کو، ہر چیز کو اس سے بچائے، ورنہ کوئی چیز مقبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مانگتا ہے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ دعا قبول کر لے، اے پروردگار صحت دے دے، عزت دے دے، فرماتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام مشربہ غذی بالحرام انا یستجاب دعاؤہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا کھانا بھی حرام مانگ رہا ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ آدمی کما رہا ہے حرام،
بہنوں کا حق وراثت میں نہیں دیا، اس سے کما رہا ہے، اپنے پیٹ کو بھی بھر رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھی بھر رہا ہے۔ کسی کی زمین پر چاہے ایک بالش تھی کیوں نہ ہو، قبضہ کر لیا، کھا رہا ہے، برت رہا ہے، مکان بنا کر رہ رہا ہے، سب حرام ہے۔ دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ جب دعا نہیں قبول ہو سکتی، ذکر اللہ قبول ہو جائے گا، کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، جس میں طاقت ہے، جس زبان سے مانگ رہا ہے دعا، اس زبان میں طاقت حرام کھا کر بنی۔ جن ہاتھوں کو اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہے اللہ سے، ان ہاتھوں میں طاقت حرام کھا کر بنے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ اس لیے فرمایا لحم نبت من السحت النار اولی به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، انسان کا جو گوشت حرام کھا کر پلا بڑھا ہے، جنت نہیں، اللہ کی جہنم اس سے زیادہ قریب ہے۔ کہاں سے ذکر اللہ قبول ہو جائے گی؟ اس لیے یہ تو بہت بنیادی شرط ہے، یہ بھی قرآن ہی ہے، یہ بھی حدیث ہی ہے۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اے لوگو زمین میں جو کچھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے تمہارے لیے، شرط یہی ہے کھاؤ مگر حلال پاک کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام ناپاک ہے۔ اگر آدمی حرام کھائے گا تو کم سے کم اثر یہ ہے کہ دعا مقبول نہیں ہوگی، اور زیادہ کچھ بھی مقبول نہیں ہوگا، نہ نماز مقبول ہوگی، نہ روزہ مقبول ہوگا، نہ حج مقبول ہوگا، نہ صدقہ مقبول ہوگا، نہ ذکر مقبول ہوگا، کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی، دعا بھی مقبول نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک اور چیز اور زیادہ بد سے بدتر، اس کا خطرہ ہے کہ موت کے بعد گھر میں ایمان کی روشنی بھی نہیں رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ جس اولاد کے پیٹ میں حرام کما کر بھر رہا ہے، اس اولاد کو ایمان اور خدا کا خوف میسر ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام نے، انفق علی عیالک من قولک، اے معاذ اپنے بچوں پر اپنی بہترین سے بہترین کمائی خرچ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کما کر کے پیٹ بچوں کا بھرے۔ اگر ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے ان کا مستقبل آنے والے زمانے کو برباد کر دیا۔
حرام کھائیں گے اور آخرت کا خوف دل کے اندر ہوگا، تو نے ان کی آخرت برباد کر دی۔ تیرے بعد تیرے گھر میں ایمان کی روشنی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ لیکن تو نے اولاد کے پیٹ کو حرام سے بھرا ہے، تو مر جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ فرماتے ہیں ذکر اللہ کرنے والے کو جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر صرف ایک اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے، بہت بنیادی شرط ہے کہ وہ اپنی روزی کو حلال بنائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی سے فرمانے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، مقبول دعا والا بن جاؤں، جو دعا کروں وہ مقبول ہو جائے۔ آپ نے دعا اس وقت ان کے لیے نہیں کی، انہیں طریقہ بتلایا، مستجاب الدعوات کیسے بنو گے، جو دعا مانگو گے دعا مقبول ہو کیسے؟ مطلب ہے تم اگر بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا کوئی بھی امتی دنیا میں کہیں بھی بستا ہو، آج یا 1000 سال کے بعد 2000 سال کے بعد، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اپنا لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا، مقبول دعا والا۔ کیا؟ ایک لفظ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جو دعا مانگے گا ہر دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ تو حرام نہ کماتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ پیتا ہے۔ حرام کھا کر کے دعا مقبول نہیں تو اللہ کا ذکر کیسے مقبول ہوگا؟ یہ بڑی بنیادی شرط ہے۔ آدمی، بہت سے مسلمان ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، مگر بہت لوگ ہیں سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کاروبار، دکان، زمین، جائیداد، حلال حرام کی کو پھر یاد رکھیں کوئی عبادت بھی اللہ کی حرام کھانے کے ساتھ مقبول نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اس کی یہ ہے کیا چیز؟ یہ وہی ہے، قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اجمالی طریقے پر چیز کل بتائی تھی کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کو مضبوطی سے پکڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز بتائی گئی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روزی کو حلال کرو. حلال کمانا کم کمانا اس زیادہ سے بہت بہترین ہے جس کے اندر حرام کی ملاوٹ. یہ ایسی چیز ہے کہ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سب بندوں کو حکم دیا ہے حلال. صرف مسلمان ہی نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، اے لوگو ہم نے سب تمہارے لیے بنایا، زمین و آسمان، چاند، سورج، سمندر، زمینوں کے اندر پانی، کھیتی باڑی، درخت، ہر چیز تمہارے لیے بنائی. اس کو برتو. بس ایک ہی شرط ہے، حلال، حرام سے بچو. مطلب کیا ہے؟ اگر حرام سے نہیں بچو گے تو ہماری قربت کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتی. قربت کے ذریعے کیا ہیں؟ عبادت، نماز، روزہ، حج، صدقہ، اللہ کا ذکر، ہر چیز یہ عبادت ہے، ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا. لیکن اگر کمانے میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو کوئی چیز بھی اللہ کے یہاں مقبولیت اور قربت کا سبب نہیں بن سکتی. اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر آدمی کو، چاہے وہ زمین سے پیدا کرتا ہے، چاہے وہ فیکٹری سے بناتا ہے، چاہے وہ دکان سے کماتا ہے، چاہے وہ ملازمت کر کے اپنے پیٹ کو پالتا ہے. بنیادی شرط ہے حلال ہونا چاہیے. اگر حرام ہے تو اپنے دامن کو اس سے بچائیں. اگر نہیں کیا تو نماز، روزہ، حج، صدقہ، عبادت، اللہ کا ذکر، کوئی چیز بھی کل موت کے بعد قیامت میں کام نہیں آئے گی. اس کا خیال رکھنا چاہیے رات اور دن، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رزق حلال عطا فرمائے اور ہر حرام